حاضرین مجلس، ہم لوگوں نے الدروس المہمہ لعامت الامہ میں نماز کے شروط پڑھے، نماز کے ارکان پڑھے، نماز کے واجبات کو ہم نے پڑھا، التحیات پڑھا اور درود ابراہیم پڑھا۔ آج ہم نماز کی سنتوں کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نماز میں کون سی چیزیں سنت ہے، اس کو آج یہاں پر بن باز رحمہ اللہ نے لگ بھگ 16 آپ نے سنتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک نماز میں 16 سنتیں ہوتی ہیں، ان کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کون سی چیز ایک نماز میں سنت کہلاتی ہے؟ ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، جیسا کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں شروط میں آتے ہیں، کچھ چیزیں ارکان میں آتی ہیں، کچھ چیزیں واجبات میں آتی ہیں، کچھ چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ تو آج سنت کون سی چیزیں ہیں وہ آج ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ثنا پڑھنا سنت ہے، اور قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا سنت ہے۔ یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا یہ سنت ہے۔ سینے پر مطلب یہاں پر 2 ہڈیاں آ کے ملتی ہیں اور وہاں پر سینٹر کا پلیس بالکل نرم ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت، یعنی اس کو کہتے ہیں سینہ، صدر۔ یہ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پہ باندھنا، یہاں پر سینٹر پر 2 جہاں ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، یہ بھی سنت میں شمار ہوتا ہے۔ تیسری سنت رفع الیدین کرنا۔ رفع الیدین کرنا، ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں ہاتھوں ہمارے کندھوں کے برابر اٹھنا چاہیے، یا ہمارے کان کے لولک تک اٹھانا چاہیے، لگانا نہیں چاہیے۔ ایسا کان کو لگانا، انگلی لگانا، یہ انگوٹھا لگانا، یہ ٹچ کرنا، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کے ایکول ٹو شولڈر کے برابر یا کان کے لولک کے برابر یہ ہے، یہاں تک، یا ذرا نیچے یا ذرا اوپر، یعنی کان کے لولک کے برابر آ جانا یہ سنت ہے۔ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ رفع الیدین کب کرنا چاہیے؟ اور جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کھلے نہیں رہنا، ملے ہوئے رہنا، ایسا اوپن نہیں رہنا، ملے ہوئے رہنا، اور ہتھیلیاں پھیلی ہوئے رہنا، ہتھیلیاں ایسے سکڑی ہوئے نہیں رہنا، ایسے ہتھیلیاں پھیلی ہوئے رہنا۔ اور رفع الیدین یہی کیفیت رکوع میں جاتے وقت، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تب بھی رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر رفع الیدین کرنا ہے، تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تشہد کے بعد تب بھی رفع الیدین کرنا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے رفع الیدین کا ہوگا۔ یہ بھی سنت ہے، 3 سنتیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی سنت رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا۔ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اگر ہم 3 بار پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، 5 بار پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، 7 بار پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن کم سے کم 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ 1 بار بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو واجب مس ہو رہا ہے۔ ہم سنت 1 سے زائد پڑھنا، مطلب 1 سے زائد مطلب 3 بار، 5 بار، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، یہ ایکسٹرا جو ہم پڑھ رہے ہیں 1 سے زائد وہ سنت ہے۔ 1 سے زائد ہم ایکسٹرا جب پڑھیں گے طاق عدد میں پڑھنا ہوگا، 3، 5، 7، 9 اس طرح ہمیں پڑھنا ہوگا۔ یہ رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ سے زائد پڑھنا تسبیح یہ سنت میں شمار ہوتا ہے۔ اور سنت نمبر 5 رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، یہ بنیاد ہے۔ ہم اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی جو ایکسٹرا الفاظ ایڈ کرتے ہیں نا یہ سنت ہے۔ ربنا ولک الحمد یہ بنیاد ہے، یہ واجب ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی جو ہم ایکسٹرا پڑھتے ہیں وہ سنت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح رب اغفر لی 2 سجدوں کے بیچ میں 1 بار پڑھنا واجب ہے، لیکن 3 بار پڑھنا، 5 بار پڑھنا، 7 بار پڑھنا، 9 بار پڑھنا یہ سنت میں شمار ہوتا ہے۔ سنت نمبر 6
رکوع کی حالت میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا. جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا سر نہ نیچے آئے نہ ایسا اوپر اٹھے، بلکہ ہماری پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی رہے اور ہمارا سر نہ نیچے ہو نہ اوپر اٹھے، بلکہ پیٹھ کے برابر ہمارا سر ہونا چاہیے رکوع کی حالت میں. یہ سنت نمبر 6 ہے. سنت نمبر 7، سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے، یہ بازو ہے، کوہنی ہے، یعنی یہ پورا یہ حصہ ہے، یہ یعنی یہ اپنی بازوؤں کو اپنے پہلو، اس کو کہتے ہیں پہلو، یہ پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے. ایسا سجدے میں ایسا چپک کے جو ہے یہ پورے اپنے ہاتھوں کو اپنی باڈی چپکا کے نہیں رکھنا ہے، اپنی باڈی سے جدا رکھنا ہے. اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں باڈی سے جدا رکھنا ہے، الگ رکھنا ہے. پیٹ کو دونوں رانوں سے، یعنی جس جنرلی عورتیں یہ پیر ہیں اسے چپکا کے سجدہ کرتی ہیں، پیٹ کو زمین سے چپکا کر سجدہ کرتے ہیں، اور پیٹ کو اپنے رانوں پہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. نہیں، ران کھڑے ہوئے رہیں گے اور جو ہے سجدہ کریں گے، ران کو ایسا چپکا کے سجدہ کرنا نہیں ہے، اور اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنی باڈی جدا کر کے سجدہ کرنا ہے. یہ سب سنتوں میں شمار ہوتا ہے. اور 8ویں، اور دونوں رانوں کو دونوں پنڈلیوں جدا رکھنا ہے، یعنی رانوں کو اپنے دونوں حصے الگ رکھنا ہے. اچھا، سنت نمبر 8، سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو زمین سے الگ رکھنا. سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو زمین سے الگ رکھنے کا مطلب یہ زمین پر دونوں یہ کوہنیوں کو زمین سے ٹچ نہیں کرنا ہے، ایسا اوپر رکھنا ہے. اب ہم سجدہ کر رہے ہیں، ایسے پورا یہ ہمارا پورا ہاتھ کوہنی تک زمین سے لگا ہوا ہے تو وہ سنت نہیں ہے. ہم دونوں ہاتھوں کو ہاتھ ایسا رکھیں گے لیکن ہماری کوہنی اور ہمارا حصہ زمین سے اوپر رہے گا، زمین سے چپکا ہوا نہیں رہے گا. یہ سنت ہے. اور سنت نمبر 9، تشہد اول اور دونوں سجدوں کے درمیان دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارا سیدھا پر کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا ہم کو لیفٹ پیر پر بیٹھنا چاہیے. اور میں نے کل کہا کہ بھائی یہ اپنا بائیں ہاتھ کو گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. ہم جب تشہد اول میں بیٹھتے ہیں یا سلام پھیرنے والی تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تب بھی ہمارا پیر، یہ لیفٹ پیر ایسا بچھا ہوا رہے گا، اس لیفٹ پر بیٹھیں گے اور سیدھا پر کھڑا ہوا رہے گا اور یہ انگلیاں قبلے طرف رہیں گی. اور اسی طرح سنت نمبر 10، 3 اور 4 رکعت والی نماز کی آخری تشہد میں تورک کرنا. 3 رکعت والی نماز بعد 2 تشہد آتے ہیں، جیسے 2 رکعت پڑھ، مغرب کی نماز ہے، 2 رکعت پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، اس تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت نماز میں، آخری تشہد میں یہ پیر ہمارا باہر نکلے گا، لیفٹ پیر باہر نکلے گا اور ہم زمین پر بیٹھیں گے اور یہ سیدھا پر کھڑا ہوا رہے گا، انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی. یہ جو ہے سنت نمبر 9 ہے. سنت نمبر 10 ہے. سنت نمبر 11، پہلے اور دوسرے تشہد میں شروع سے آخر دعا کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، شروع سے لے کر آخر تک، سلام پھیرنے تک، چاہے وہ 2 رکعت والی سنت یہ تشہد ہو یا 4 رکعت والی تشہد ہو، دونوں تشہد کے اندر شروع سے لے کر آخر تک انگلی کو حرکت کرتے رہنا. سنت نمبر 11. سنت نمبر 12، پہلے تشہد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اصحاب اور ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر درود پڑھنا، مطلب درود ابراہیم پڑھنا. کل ہم نے کہا تھا کہ ہم جنرلی 2 رکعت والی نماز میں تشہد، 4 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے لوگ، لیکن ہمیں تب بھی پڑھنا چاہیے، اور دوسری اور 4 رکعت والی نماز کے تشہد میں بھی پڑھنا چاہیے، چاہے پہلی تشہد ہو دوسری تشہد ہو، ساری تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھنا چاہیے. یہ سنت نمبر 12 ہے. سنت نمبر 13، آخری تشہد میں دعا پڑھنا، یعنی جو ایکسٹرا جو دعائیں ہوا کرتی ہیں یہاں پر جو ہے بتائی گئی تھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا، اور اسی طرح دوسری جو دعائیں ایڈ کر سکتے ہیں، ہم ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. تو تشہد کے ساتھ ساتھ دوسری دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے. سنت نمبر 14، فجر کی نماز، فجر میں، جمعہ میں،
عیدین میں، استسقاء کی نمازوں میں مطلب بارش طلب کرنے کی نمازوں میں، اور نماز مغرب میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کرنا سنت ہے۔ جب امام صاحب اگر امام بن کر کوئی پڑھ رہا ہے تو فجر میں آواز سے پڑھائے گا، جمعہ کی نماز آواز سے پڑھائے گا، عیدین کی نماز آواز سے پڑھائے گا، استسقاء کی نماز آواز سے پڑھائے گا، مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے پہلے 2 رکعت آواز سے پڑھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں جہری نماز، اس کو سنت ہے اگر جماعت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو۔ لیکن اگر ہم سنگل پڑھ رہے ہیں تو جہرن پڑھنا ضروری نہیں ہے، اختیار ہے، ہم چاہے تو جہرن پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سری پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر امام پڑھا رہا ہے تو ہر حال میں جہری ہی پڑھانا پڑے گا۔ فجر کی نماز ہے، سنگل پڑھ رہا ہے تو اختیار ہے، آپ جہری پڑھیں، آپ سری پڑھیں۔ لیکن اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور بولنا کہ نہیں میں تو سری پڑھاؤں گا، تو اب نہیں چلتا، پوری جہری ہی پڑھانا پڑے گا۔ سنگل پڑھے تو اختیار ہے، اگر جماعت سے پڑھے تو امام صاحب کو ہر حال میں جہری نماز پڑھانا پڑے گا۔ امام صاحب سری پڑھا نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے میں سری پڑھانا چاہتا ہوں، نہیں چلتا، جہری پڑھانا پڑے گا۔ اور اسی طرح سنت نمبر 15، نماز ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سری قرات کرنا سنت ہے۔ ظہر میں سری ہے اور اس وقت امام صاحب کہیں گے کہ میں جہری پڑھاؤں گا، نہیں چلتا بلکہ سری پڑھانا پڑے گا۔ اور سنت نمبر 16، سورہ فاتحہ کے ساتھ دیگر قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنا، مطلب زم سورہ پڑھنا، زم سورہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اس طرح پوری نماز میں بن باز رحمہ اللہ کے اس کتاب کے اندر 16 سنتیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہم نے شروط پڑھے، شروط کا تعلق نماز سے پہلے ہوتا ہے، ارکان پڑھے، پلرز آف مطلب صلاح نماز کے وہ پلرز ہیں، واجبات پڑھے، اور سنت ہم نے پڑھا۔ تو گویا ایک نماز میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آگے درس میں نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، نماز کون سی چیز توڑ دیتی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔